اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے۔ جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خامخواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو، 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 آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی صحیح ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں سے رگ رگ میں چلی گئی۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسیب پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکیج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے
दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़ाए फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गईं, सब जिल्लतें झड़ गईं, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गईं, सारी परेशानियां झड़ गईं। आपने हाथों को झाड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल। मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते कि क्यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? और आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में रोजा रखने वाले के कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है। और जो रजब में चाहे एक रोजा भी रख ले, अल्लाह उस नहर का पानी उसे पिलाएगा। ये गुस्से को ठंडा करने वाली चीजें बता रहा हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो रजब में एक रोजा रखे और उसने अपनी तमाम उम्र रोजे रखे, चाहे तमाम उम्र रोजे रखे और शब बेदारी करे, अल्लाह की इबादत गुजारी, अगर उसने रजब में एक रोजा रख लिया, आसमान से नदा की जाती है, ए अल्लाह के वली, उम्मत उज़्मा की खुशखबरी सुन, मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा, जन्नत का शरबत पिलाया जाएगा। वो सैराब मरेगा, कब्र में सैराब हासिल होगा और उससे सैराब निकलेगा, कब्र की प्यास सख्ती से बच जाएगा, मौत की प्यास और सख्ती से बच जाएगा। और ये फरमाया ये करामत सिर्फ आका की उम्मत को मिली है। हजरत सौबान फरमाते हैं एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सौबान ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सौबान, अगर ये लोग रजब का एक रोजा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अज़ाब ना होता। और एक रात से मुराद सिर्फ रात नहीं है, सारी रात ये अभी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात, शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है, रात का कुछ हिस्सा। अभी आज जैसे शब जुमा में है, रजब में आज इबादत कर रहे हैं, आपको खुशकिस्मती मुबारक, इबादत कर रहे हैं। अभी मगरिब पड़ी, अभी हम जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, यही तो इबादत है। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोजा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोजा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे, यहां तक रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़िरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोजे और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीजें अल्लाह के जिम्मे हैं, माफी, बाकी उम्र की इस्मत और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं और आते इसलिए हैं हे हमें कुछ दे जाए। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया, आप फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे खबर दी है जब रजब की पहली रात होती है, अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है सुन लो, तौबा के महीने का चांद निकल आया। इस महीने का अल्लाह
जिब्रील आवाज देता है, सुन लो, तौबा के महीने का चांद निकल आया, आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगों। जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिगफार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिगफार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, फरमाया जो शख्स ये चाहता है, ये गौर से सुनिएगा, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसकी नस्लों को माजूरी और मजबूरी से बचाए, माजूर हो जाए, किसी भी चीज से माजूर हो जाए और मजबूर हो जाए। मैंने आपको अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया था उस दिन। माजूरी अल्लाह मजबूरी से बचाए कि बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके माथे पे नसीब और बख्त और मुकद्दर इतना लिखा हुआ हो, इंसान भी पढ़ सके, ये मेरी खुशखबरी याद रखिएगा, इतना वाजे हो इंसान भी पढ़ सके, बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, दौलत। और तीसरी, जो शख्स ये चाहता है उसकी पेशानी कभी सजदों से महरूम न रहे और फरिश्ते उसकी पेशानी सूंघ कर बता दें कि ये वो लोग बंदा है जिसके सजदे वाकई थे, तो फरमाया वो कभी भी जिंदगी में किसी ऐसी अल्लाह के दोस्त की महफिल को तलाश करे जो लाजिम शबे जुमा में हो। और ये वह है, अल्लाह का दोस्त मेरा मुर्शिद है, मैं उनका गुलाम हूं, अपनी नहीं कह रहा। शबे जुमा, ये है शबे जुमा, जुमेरात तस्बीह खाने में, और फिर तस्बीह खाने में दुआ होती है, थोड़ी देर की ये महफिल होती है। फरमाया आने वाले हजरात और पूरी दुनिया में इसमें शामिल होने वाले हजरात ऑनलाइन, वो अपने बख्त पेशानी पे नसीब लिखवाते हैं, सजदों की खुशबू बनवाते हैं और अल्लाह के खजानों से पाते हैं। ये वो खुशकिस्मत हैं जो शबे जुमा का इंतजार करते हैं। क्या नसीब है, क्या मुकद्दर है। आए मैं आपके खत का एक दूसरा हिस्सा भी पढ़ के सुनाता हूं और हम ऐसे ही अल्लाह से दोस्ती करें। सुने, एक बार मैं और अम्मी अपनी गंदम के खेत खाली होने पर जो पीछे बूटी और घास रह जाती है उसे आग लगा के, खेत तो खाली साफ करने के लिए आग लगाई, गंदम का ना काट के एक चीजों आग लगा देते हैं, यही दाने साफ कर रहे। आग गर्मी की वजह से इतनी जल्दी फैलना शुरू हुई कि हम दोनों माँ बेटियां घबरा गईं। आग उन लोगों तक न पहुंच जाए, हमने फौरन आग को वास्ता देना शुरू कर दिया। ऐ आग, तुझे हजरत इब्राहिम का वास्ता, जिस तरह उनको नमरूद ने आग में डाला था और ठंडी हो गई थी, और बिल्कुल इसी तरह हम तुझे वास्ता देते हैं उस अल्लाह का जिसके इब्राहिम पैगंबर हैं, तू भी ठंडी हो जा। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, तू भी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जा। अचानक पूरे खेत की आग बुझ गई, हैरान हो गए, पूरा खेत शुरू से भड़क रहा था। रहमत जोबन पे आई और परेशानी खत्म हो गई। एक साहब मेरे पास आने लगे, हमारे घर के दूसरी तीसरी गली में उनका घर था, तो उनकी बड़ी हमशीरा थी, बहुत नेक थी, बूढ़ी होकर फौत हुई, शादी भी ना हो सकी, तो वो पढ़ाती थी बच्चों को। तो मैं उनके यहाँ जाता था, पढ़ता नहीं था, जाता था। हमारे एक बच्चा होता था, कभी उसकी तख्ती देने, कभी उसका कायदा देने में जाता था। ये जब भी गुस्ल खाने में होते थे, अंदर से गाने की आवाजें आ रही होती थी। अल्लाह ने निजाम बदला, बहुत सालों के बाद तस्बीह खाने की निस्बत मिली, और तस्बीह खाने की निस्बत के बाद हर वक्त जिक्र है। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा आप गाते हुए जो है गुस्ल खाने में गाते थे, ऐसी आंखें खोल के लगे कि मुर्शिद वाकई आपको कश्फ होता है। मैं वो कश्फ नहीं है, मैं तेरी हमशीरा के पास कभी तख्ती देने आता था, फलानी पढ़ता था कि हाँ, मैं तुझे गाता हुआ मैं देखता था और मैं कहता था या अल्लाह, अंदर तो सारी जुल्मत होती है और ये अंदर गाता है। कहने लगा, रोने लगा, कहने लगा बस वो मैं अब तक भी गाता था, लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली और जब से तस्बीह खाने की, अब तो मेरी जुबान है और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही है, मुसीबतें आ रही है। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, यह हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दो बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने लाई, तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। मैंने उसको कहा, जब फरमान सुनाया तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है, मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है,
رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس۔ مولا کیا برسوں؟ رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں، اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں، یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑے، ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے خام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں، عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری، ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک اسی حفاظت کرے۔ تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، دو جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کرے؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں۔ اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ اب خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے،
اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا، میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ اب اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں۔